فیضان رحیم ہیں جوہر آباد سے. وہ کہتے ہیں جی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یا وہ کیا پاکستان میں بدعنوانی کے لحاظ سے تمام حکومتی اداروں پہ اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے، اور جس میں پولیس، عدلیہ، سیاستدان، کنٹریکٹرز، میں حیران ہوں انہوں نے صحافت کو کیسے چھوڑ دیا. بہرحال کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے قانونی ادارے ہی ہمارے سب سے بڑے دشمن وغیرہ وغیرہ. آپ اس پہ کیا تبصرہ، پھر وہی بات، میں اس پہ کیا تبصرہ کروں گا، یہ تبصرے قابل ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے فیضان رحیم صاحب، اس رپورٹ میں کون سی بات نہیں ہے، کون سی بات ایسی ہے جو میں یا آپ ہم پہلے سے نہیں جانتے. کیونکہ کرپشن مدتوں سے ہمارے ہاں وے آف لائف، یہ ہماری اصل اکانومی ہے. میں نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ بھائی اگر کوئی ایسا میجک ہو، کوئی اعلیٰ دین کا چراغ مل جائے، کوئی کہ راتوں رات رشوت اور حرام ناجائز کمائی، جو بھی آپ اس کو کہہ رہے ہیں، بند آ جائے تو 6 مہینے میں آدھی آبادی بھوکی مر جائے گی، آدھی کیا پانی فارغ ہو جائے گی. تو اس کی ایک بنیادی وجہ بھی ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، اس وقت کے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، وہ پھر بگڑتا ہی چلا گیا کہ پاکستان کے وجود میں آتے ہی سب سے پہلے جعلی ذاتیں اور جعلی کلیم وجود میں آئے. میری پیدائش پاکستان بننے کے بعد کی، ہمیں تو دیر میں باتوں کی سمجھ آنی شروع ہوئی. ادھر پاکستان بنا، ادھر جعلی ذاتیں بنی، تھوک کے حساب سے بنی، اور جعلی کلیم بنے، تھوک کے حساب سے بنے. اس کے بعد پھر اور ایک کلچر پروموٹ کیا گیا، وہ روٹ پرمٹس وغیرہ کا، یعنی بسوں کے لیے جو روٹس وغیرہ بنتے تھے وہ بھی بطور رشوت دیے جاتے تھے. السلام علیکم ویورز، آج کے کالم کا عنوان ہے آہنی ہاتھوں سے ہنائی ہاتھوں تک. ہمارا اجتماعی مزاج ہی کچھ ایسا ہے کہ جب تک انتہا کی بھی انتہا نہ ہو جائے، مرض آخری مرحلہ تک نہ پہنچ جائے، سیلاب سر کے اوپر سے نہ گزر جائے، ہم لوگ ریئیکٹ نہیں کرتے. حالانکہ نپ دا ایول ان دا بڈ والا محاورہ بچپن سے ہی سن رکھا ہوتا ہے، اور اس کا تازہ اور زندہ ترین ثبوت ہے دہشت گردی. جب تک ہزاروں لوگ مر نہیں گئے کوئی ری ایکشن نہیں آیا. اچھا، دوسرا ثبوت ہے آبادی کا ایٹم بام ہے، یہ تباہی ہے. میرے یہ لفظ یاد رکھیں، میں پچھلے کئی سالوں سے کلپ رہا ہوں کہ بڑھتی ہوئی بے لگام، بڑھتی ہوئی غیر متوازن آبادی، آپ سے 24-25 کروڑ سنبھالا نہیں جا رہا. آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے، آپ اپنے مریضوں کو صحت نہیں دے سکتے، آپ اپنے نوجوانوں کو روزگار نہیں دے سکتے. اور بندگان خدا، مالتھس کی تھیوری آف پاپولیشن کے مطابق اگر یہ آبادی کل 30-35 کروڑ پہ جب پہنچے گی تو بندے کو نہیں کھائے گا تو کیا ہوگا؟ اور یہ کام آلریڈی شروع ہو چکا ہے. اچھا، بہرحال میں کالم سے ذرا باہر نکل گیا. تو یہ ہم لوگ جب تک تباہی مچ نہیں جاتی اس وقت نہیں، جب پیاس سے مرنے لگتے ہیں پھر خیال آتا ہے کنواں کھودنا چاہیے. اچھا، تو سانپوں کے نکل جانے پہ لکیریں پیٹنے کا رواج موجود ہے، اور اللہ جانے کب تک موجود رہے گا. حیرت ہے کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد ہمارے لیڈران آج وہ کہہ رہے ہیں جو اشروں پہلے رابرٹ کینیڈی نے کہا تھا. رابرٹ کینیڈی نے کیا کہا تھا؟ A sniper is only a coward, not a hero. And an uncontrolled and uncontrollable mob is only the voice of madness, not the voice of the people. مشتعل ہجوم یعنی جو ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ مشتعل ہجوم پاگل پن کی نمائندگی کرتے ہیں، عوام کی نہیں. بہرحال ہمارے حکمرانوں کو آج تک یہ سادہ سی بات بھی سمجھ نہیں آئی کہ مشتعل ہجوم عوام کی نہیں، پاگل پن کی
آواز اور نمائندگی کرتے ہیں، اس لیے ہمارے حکمران پاگل ہجوموں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہوتے یہاں تک آ پہنچے کہ جن چند پاگلوں، جنونیوں اور بلیک میلروں کا ہجوم جب دل چاہتا ہے وہ سر عام آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیر کر اس پہ فخر بھی کرتے ہیں، اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ریاست کی سیاسی اور عسکری قیادتوں کو اکٹھا ہو کے بیک زبان یہ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ ہجوم کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے۔ سیالکوٹ جیسے واقعات ناقابل برداشت ہیں، بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے، لیکن چلو دیر آئے درست آئے، اور پھر ریاست کی سیاسی اور عسکری قیادتوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے سانحہ سیالکوٹ پر ماشاءاللہ چشم بدور ہمارے تمام مسالک کے علماء بھی مذمت میں یک زبان ہو کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ قرآن و سنت، آئین و قانون، جمہوریت اور پیغام پاکستان کی صریح خلاف ورزی اور ذمہ داران سخت ترین سزا کا مستحق ہے۔ کاش یہ اتنی ہی وضاحت اور طاقت سے بہت پہلے کیا ہوتا تو شاید یہ نوبتیں نہ آتیں۔ بہرحال قوم کو مبارک ہو، اور خدا کرے یہ ناقابل فراموش سانحہ ہماری تاریخ میں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو، لیکن یہ صرف اور صرف اس صورت میں ممکن ہوگا کہ ہم اسے ہمیشہ یاد رکھیں اور اس کے ایک ایک لفظ کو جزو ایمان سمجھ کے اس کے ایک ایک لفظ پہ تن من دھن سے عمل بھی کریں، اور ہر قسم کی بلیک میلنگ کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا جائے کہ یہ لرزاں و ترساں کمزور ریاست مزید کسی زخم کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کے ذوف کا یہ عالم ہے کہ اس میں اب پلک جھپکنے کے لیے بھی انرجی باقی دکھائی نہیں دیتی۔ صرف آج مورخہ 8 دسمبر 2021 بروز بدھ کے روزنامہ جنگ کی صرف چند خبروں کی سرخیاں پڑھنے سے ہی بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ علامہ اقبال اور وبائے قوم کے خوابوں کی تعبیر کی حقیقی تصویر کیسی ہے اور کیا ہے۔ ٹرانسپیرنسی پاکستان کہتی ہے پولیس اور عدلیہ ملک کے کرپٹ ترین ادارے، کمزور احتساب، طاقتور طبقے کی ہوس اور کم تنخواہیں کرپشن کی سب سے بڑی وجوہات۔ اچھا، فیصلہ آباد اخلاقیات کی دھجیاں اڑ گئیں۔ سندر فرسٹ ایئر کی طالبہ کا اغوا، زیادتی، ملزم 2 ماہ بعد گرفتار، بھائی کو قتل کی دھمکی دے کر گھر کے باہر سے اغوا کیا گیا، کاغذات سائن کرائے، چند روز بعد 50,000 روپے بھی کا مطالبہ بھی کر دیا۔ کراچی ماشاءاللہ، کچرا چننے والی خواتین پر شہریوں کا تشدد، انسانیت ایک بار پھر تماشا۔ اور کمال ہے، آخری خبر پہ ذرا غور کریں، وزیر اعلیٰ بزدار کا چھاپا، دفتر تاخیر سے آنے پہ سیکرٹری سیاحت اور عملہ معطل، 10:30 بجے تک پورا دفتر خالی تھا۔ لعنت ان لوگوں پہ اور ایسے نظام پہ اور ایسی گورننس پہ۔ کیا عرض کیا میں نے؟ یہ اخباری رپورٹ ہے، سارے اخباروں میں، میرے پاس سارے اخبارات ہیں۔ 10:30 بجے تک پورا دفتر خالی تھا، یعنی جب چیف منسٹر بیچارہ وہاں گیا ہے 10:30 تک نہ بندہ نہ بندے کی ساتھ، دور پھٹے منہ، اس نے کیا چلنا ہے؟ اس طرح پرچون کی دکان نہیں چلتی۔ اچھا، مقدس غیر مقدس، معزز غیر معزز، ہر قسم کے بلیک میلرز نے اس ملک کو ماسی کا بیڑا بنایا ہوا ہے، اوپر سے نیچے تک جو جس کے جی میں آتا ہے کر گزرتا ہے، اور وجہ وہی جو ٹرانسپیرنسی پاکستان نے بتائی۔ وزیر اعظم کے اس بیان پہ ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ الزام لگانے والا خود ہی جج بن جاتا ہے۔ دین کے نام پہ ظلم کرنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا، اس الزام پر لوگوں کو بغیر مقدمہ چلائے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، انہیں کوئی وکیل نہیں ملتا، جج بھی کیس سننے سے گریز کرتے ہیں۔ فیصلہ کر لیا کہ اب آگے ایسے نہیں ہونے دینا، لیکن قارئین اس کے لیے آہنی ہاتھوں کی ضرورت ہوگی، ہنائی ہاتھوں کی نہیں، اور آہنی ہاتھ بھی محاورے والے نہیں، واقعی آہنی ہونا ضروری ہوگا۔
وکلا تحریک کے دوران جب برادر محترم بیرسٹر اعتزاز احسن نے اپنی نظم سنائی جس میں یہ مصرع بھی تھا، ریاست ہوگی ماں کے جیسی، تو میں نے اس وقت ایک کالم لکھا اور کہا ریاست ماں جیسی تو ہوگی لیکن سوتیلی ماں جیسی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ریاست کو صحیح معنوں میں ماں بنانے کے لیے پیچھے ایک سخت گیر، باصول، پر اعتماد، دیانتدار باپ بھی بہت ضروری ہے، جس کے ہاتھ آہنی ہوں، مہندی والے نہیں۔